بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر رہا میں ہرکل کے شاہی خاندان کے اتنے زیادہ افراد میں سے صرف ایک عورت تھی جو شرینہ کے لیے پریشان تھی۔ وہ تھی اس کی ماں۔ وہ روتی اور آہیں بھرتی تھی۔ اسے اتنا یقین ضرور تھا کہ شرینہ اغوا نہیں ہوئی اور قتل بھی نہیں ہوئی۔ وہ اپنی بیٹی کے خیالات اور جذبات کو سمجھتی تھی۔ وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ شرینہ کو یہ مسلمان قیدی اچھا لگا ہوگا اور اسے رہا کروا کے اس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ لیکن شرینہ زندہ بھی تھی تو ماں کو تو نہیں مل سکتی تھی۔ ہرکل شرینہ کا اگر باپ نہیں تھا تو اس کی ماں کا خاوند تو تھا، لیکن اس نے ایسی بے روحی کا مظاہرہ کیا تھا جیسے شرینہ کے ساتھ اس کا کسی بھی قسم کا تعلق نہیں تھا۔ ویسے بھی شرینہ کی ماں ہرکل کے کام کی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی نوجوانی اور جوانی ہرکل پر قربان کر چکی تھی۔ اس وقت شرینہ ہرکل کے دل یا ذہن میں داخل ہو نہیں سکتی تھی، کیونکہ ہرکل کے اعصاب پر اور سوچوں پر شکست غالب آ گئی تھی، اور وہ سوچ سوچ کر تھک گیا تھا کہ شکست کو اسی مرحلے پر کس طرح روک لے اور پھر شکست کو فتح میں کس طرح تبدیل کرے۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شرینہ کی ماں جب اس کی گمشدگی کی اطلاع ہرکل کو دینے گئی تھی تو ہرکل نے اسے ٹالنے کے لیے بے روحی کی تھی۔ اس نے کچھ اس طرح کے الفاظ کہے تھے کہ جانے والوں کا مجھے غم نہیں، میں آنے والوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ شرینہ کی ماں یہ الفاظ سن کر ہرکل کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ کون تھے جن کے متعلق ہرکل نے کہا تھا کہ وہ آنے والوں کا انتظار کر رہا ہے؟ اس سوال کا جواب تاریخ میں موجود اور محفوظ ہے۔ مورخوں نے ہرکل کی اس وقت کی بیتابیاں اور خیالوں کی کلابازیاں قلم بند کی تھیں اور کچھ سینہ بسینہ آج کے دور تک پہنچیں۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہرکل کی اتنی کثیر فوج ہر میدان میں قلیل تعداد مجاہدین اسلام سے شکست کھاتی پسپا ہوتی چلی جا رہی تھی، حتیٰ کہ پورا ملک شام خالی کر گئی اور بحیرہ روم کے کناروں تک جا پہنچی۔ کچھ بڑے قلعہ بند شہر رومیوں کے پاس تھے، ان میں قابل ذکر انطاکیہ، حلب، مراکش، بیروت ہیں۔ چند اور مقامات بھی تھے جو ابھی رومیوں کے ہاتھ میں تھے۔ ہرکل نے اپنی فوج ان مقامات پر تقسیم کر دی اور حکم یہ دے دیا کہ اپنی فوج اکٹھی نہیں بلکہ بکھرے ہوئے ٹکڑوں کی صورت میں لڑے گی۔ اس کی یہ چال، جیسا کہ پہلے سنایا گیا ہے، یہ تھی کہ اس کے مطابق مسلمانوں کا لشکر بھی بٹ جائے گا اور جو پہلے ہی قلیل تعداد میں ہے اور زیادہ قلیل ہو جائے گا۔ اب وہ خود رہا میں جا پہنچا تھا اور اس کا منصوبہ یہ تھا کہ اس ساری فوج کو ایک مقام پر اکٹھا کر لے اور پھر مسلمانوں کے لشکر کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں پر حملہ کرے۔ چال تو بڑی اچھی تھی، لیکن اپنی فوج کو اکٹھا کرنا اس کے لیے دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے ان تمام مقامات پر پیغام بھیج دیا تھا کہ فوج رہا میں آ کر اکٹھا ہو جائے۔ ابھی تک کوئی قاصد واپس نہیں آیا تھا۔ یہ تھے وہ لوگ جن کے متعلق اس نے کہا تھا کہ وہ آنے والوں کے انتظار میں ہے۔ اس نے چال تو بڑی اچھی سوچی تھی، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ مجاہدین اسلام کے سپہ سالار اور دیگر سالار بھی کچھ عقل رکھتے ہیں۔ اسے ابھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ عرب کے سپہ سالاروں نے اس کی یہ چال پہلے ہی بیکار کر دی ہے۔ وہ اس طرح کہ ہرکل نے اپنی فوج کو جن مقامات پر بکھیر دیا تھا، مجاہدین اسلام کے سپہ سالار نے اپنے لشکر کو اسی کے مطابق تقسیم کر کے ان مقامات کی طرف بھیج دیا تھا۔ ہرکل کی یہ چال یہاں تک تو کامیاب ہوئی کہ مسلمانوں کا لشکر اس کی سوچ کے مطابق بکھر گیا تھا، لیکن اسے ابھی یہ بتانے والا کوئی نہ تھا کہ مسلمانوں کے بکھرے ہوئے لشکر نے رومی فوج کو ان مقامات پر روک لیا ہے جہاں ہرکل نے اس کے ٹکڑے کر کے بھیجا تھا۔ ہر مقام پر مسلمانوں نے رومی فوج کے راستے مسدود کر دیے۔ ان مقامات میں سب سے بڑا مقام انطاکیہ تھا۔ ہرکل کو اپنے اس قلعہ بند شہر پر بڑا ہی ناز تھا، ہونا بھی چاہیے تھا۔ اس کا محل وقوع ہی ایسا تھا کہ اس کے مزید دفاع کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی۔ پھر بھی اس شہر کے چاروں طرف چوڑی اور انتہائی مضبوط اور بلند دیواریں کھڑی کر دی گئی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان دیواروں کی بلندی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی تھی۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا اور شہر ایسی جگہ آباد کیا گیا تھا کہ چاروں طرف پہاڑ تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس شہر کو پہاڑوں نے آغوش میں لے رکھا ہے۔ شہر تک پہنچنے کے لیے اس پہاڑی علاقے کی بھول بھلائیوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ مختصر یہ کہ انطاکیہ شام کا انتہا درجے کا مستحکم اور ناقابل تسخیر شہر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہرکل کے جو فوجی دستے مجاہدین اسلام کے ناروں اور تلواروں سے بچ نکلے تھے وہ انطاکیہ کا رخ کر لیتے تھے، جس کے متعلق انہیں پورا یقین تھا کہ اسے مسلمان کسی طور پر فتح نہیں کر سکیں گے۔ اس طرح انطاکیہ میں اس تعداد سے کہیں زیادہ فوج اکٹھا ہو گئی تھی جو عام حالات میں وہاں رکھی جاتی۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے دستے راست خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہم داستان تو کچھ اور سنا رہے ہیں، لیکن تاریخ اسلام کے عظیم سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے تو بے محل نہ ہوگا کہ ان کا تھوڑا سا ذکر ہو جائے۔ کیسر روم کی فوجوں کے قدم ملک شام سے خالد بن ولید نے اکھاڑے تھے اور یہ تاریخ اسلام کا ایک درخشندہ باب ہے۔
ابو عبیدہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت تھے، لیکن رومی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور ان کی فوج شہر حالی کرتی پیچھے ہی پیچھے ہٹنے لگی تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر خالد بن ولید کو ان کے ماتحت کر دیا۔ آج ہم احتساب احتساب کے نعرے سنتے ہیں تو دھیان خلفائے راشدین کے دور کی طرف چلا جاتا ہے، جب احتساب کے اعلان نہیں کیے جاتے تھے، نہ احتساب کے بیان دیے جاتے تھے۔ اس وقت کسی بڑے حاکم کا احتساب ہو چکتا اور اسے سزا دی جاتی تو قوم کو پتہ چلتا تھا اور سب اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی میں مزید چوکس ہو جاتے تھے۔ اور نظم و نسق اور سزا و جزا کی بڑی واضح مثال خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ مختصر یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ خالد بن ولید نے ایک شاعر کو 10,000 درہم انعام دے دیا تھا۔ اس کی اطلاع امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی۔ انہوں نے اسی وقت قاصد بھیجا کہ خالد بن ولید کو باقاعدہ گرفتار کر کے مدینہ لایا جائے۔ وہ خالد بن ولید ہی تھے جن کی عسکری فہم و فراست اور بے مثال شجاعت کی بدولت آدھا ملک شام مجاہدین کے قبضے میں آ گیا تھا، اور رومی فوج کسی نہ کسی مقام پر جم کر لڑنے کے لیے یکجا اور منظم ہو رہی تھی۔ جنگ ایسے عروج پر جا پہنچی تھی جہاں ذرا سی بھی کوتاہی یا کم فہمی سے پانسا پلٹ سکتا تھا۔ جنگی امور کے غیر مسلم مبصر لکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں خالد بن ولید جیسے قابل جرنیل کو ذرا سی غلطی پر پیچھے بلا لینا بہت بڑی جنگی لغزش تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم میں ڈسپلن قائم رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ خطرہ مول لے لیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کر کے مدینہ بلا لیا اور ان کی جگہ ابو عبیدہ کو سالار بنا دیا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ آج ایک سپہ سالار نے خلاف دین حرکت کی ہے تو کل یہ بدعت نیچے کے درجوں تک آ جائے گی اور اسی کا نتیجہ ہوگا کہ اسلام کی پھیلتی ہوئی سلطنت سکڑنے لگے گی۔ امیر المومنین نے خالد بن ولید سے کہا کہ تم وہ وقت بھول گئے ہو جب ہم لوگ بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے، اور آج تم نے ایک شاعر کو 10,000 درہم انعام دے دیا ہے، اور انعام اس وجہ سے دیا ہے کہ اس نے تمہاری مدح میں شعر کہے ہیں۔ خالد بن ولید نے اپنی صفائی میں کہا کہ انہوں نے یہ رقم اپنی ذاتی جیب سے دی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم نے اگر اپنی جیب سے یہ رقم دی ہے تو یہ اسراف یعنی فضول خرچی ہے، اور اگر تم نے یہ رقم مال غنیمت میں سے دی ہے تو یہ بد دیانتی ہے۔ خالد بن ولید کے کردار کی عظمت دیکھیے، وہ اس قدر طاقت حاصل کر چکے تھے کہ واپس شام جا کر اپنے مفتوحہ علاقوں میں خود مختاری کا اعلان کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا سوچا ہی نہیں، اور امیر المومنین نے انہیں معزولی کی جو سزا سنائی تھی وہ سر تسلیم خم کر کے قبول کر لی۔ امیر المومنین کے حکم سے خالد بن ولید اپنے محاذ پر واپس چلے گئے، مگر اب وہ اپنے لشکر کے سپہ سالار نہیں تھے، بلکہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثواب دید پر چھوڑ دیے گئے تھے کہ وہ انہیں جس طرح چاہے استعمال کریں۔ غیر ملکی تاریخ نویسوں اور مبصروں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی فتوحات کا اصل باعث یہی تھا کہ ان میں ڈسپلن تھا اور دیانتداری تھی۔ وہ خدا کے نام پر لڑتے تھے اور خدا کے دکھائے ہوئے راستے پر ہی چلتے تھے۔ سزا و جزا اور عدل و انصاف کے معاملے میں کسی کا درجہ نہیں دیکھا جاتا تھا۔ انطاکیہ میں رومی فوج کی تعداد بے انداز ہو گئی تھی اور شہر کا دفاع بھی غیر معمولی طور پر مستحکم تھا۔ ادھر مجاہدین اسلام کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی، اور جو تھی وہ مسلسل پیش قدمی اور لڑائیوں کی وجہ سے تھکی ماندی تھی۔ ان احوال و قوائف میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید اور دوسرے سالاروں سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ انطاکیہ کو محاصرے میں لے لیں گے اور رومیوں کی اس فوج سے ہتھیار ڈلوائیں گے۔ بظاہر یہ ممکن نہیں تھا، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو اکٹھا کر کے کہا کہ اس زہریلے ناگ کو اگر ہم نے سستانے کی ذرا سی بھی مہلت دے دی تو یہ دازہ دم ہو کر ایسا جوابی حملہ کرے گا کہ اپنی پسپائی کو پیش قدمی میں بدل ڈالے گا۔ اسلام کے پاسبانوں سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر سے کہا، یہ نبیوں اور پیغمبروں کی سرزمین ہے، اس سرزمین پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس پاک خطے سے ناپاک لوگوں کو بے دخل کر دیں۔ ادھر تمہارے بھائیوں نے آتش پرستوں کا صفایا کر دیا ہے، ادھر ہم نے ابھی اپنا فرض پورا نہیں کیا۔ اپنے آپ سے پوچھو کہ اللہ کی بادشاہی اچھی ہے یا گناہ گار انسانوں کے خاندان کی بادشاہی؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ کی بادشاہی چاہتے ہیں۔ یہی ایک ذریعہ ہے جو انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلا سکتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ یہ رومی عیسائی ہیں اس لیے یہ اہل کتاب ہیں۔ ان لوگوں کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل الٹ چلتے ہیں۔ روم کا ایک شاہی خاندان ہے جو اللہ کے اس خطے کو اپنی بادشاہی میں شامل کیے ہوئے ہے۔ یہ اللہ کے دین کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تم انہیں یہاں تک شکست پر شکست دیتے چلے آ رہے ہو، مگر اب وہ ایسی پناہ میں پہنچ گئے ہیں
جو بظاہر ناقابل تسخیر ہے۔ میں تمہیں اتنی خطرناک جنگی مہم میں جانے کا حکم نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ مہم خون اور جانوں کے نذرانے مانگتی ہے۔ آج تم یوں سمجھ لو اللہ تمہیں براہ راست حکم دے رہا ہے کہ ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دو جنہوں نے دین الہی کے دشمنوں کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس تاریخی خطاب میں اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ مجاہدین اسلام کو ایسے جذباتی خطاب کی ضرورت کم ہی محسوس ہوا کرتی تھی۔ وہ ایمان کے پکے اور شمع رسالت کے صحیح معنوں میں پروانے تھے۔ ان کے دلوں میں کوئی شک نہیں تھا۔ مجاہدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے منتظر رہتے تھے اور جانیں قربان کر دیا کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے، آپ دنیا سے اٹھ گئے تھے، لیکن ان پر آپ کی غیر حاضری کا یہ اثر ہوا کہ وہ پہلے سے زیادہ دیندار ہو گئے اور اسلامی تعلیمات کی پابندی پہلے سے زیادہ تندی سے کرنے لگے تھے۔ انطاکیہ پر حملے سے پہلے ابو عبیدہ اور خالد بن ولید نے ضروری سمجھا کہ مجاہدین کو بتا دیا جائے کہ اب ہم جو کلا سر کرنے جا رہے ہیں وہ ان کلوں جیسا نہیں جو اب تک ہم سر کرتے آئے ہیں۔ ہم اب پہاڑوں سے ٹکرانے جا رہے ہیں۔ یہ وجہ تھی کہ مجاہدین اسلام کو یاد دلانا پڑا کہ اللہ کے حکم سے اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑ رہے ہیں اور اب اللہ ان سے اور زیادہ قربانی مانگ رہا ہے۔ مجاہدین زندگی اور موت کا مارکا لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی روز یا اس سے اگلے روز ابو عبیدہ اپنے خیمے میں بیٹھے سالاروں کے ساتھ صلح و مشورہ کر رہے تھے اور انطاکیہ کو محاصرے میں لینے کی اسکیم تیار ہو رہی تھی کہ انہیں اطلاع دی گئی کہ اپنا ایک عہدیدار حدید بن مومن ہزرج رومی فوج کی قید سے فرار ہو کر آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک رومی لڑکی ہے۔ دربان نے یہ بھی بتایا کہ یہ دونوں رہا سے آئے ہیں۔ ابو عبیدہ نے دونوں کو فوراً اندر بلا لیا۔ حدید شارینہ کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا اور تمام سالاروں سے مصافحہ کیا۔ میری داستان سفر خاصی لمبی ہے، حدید نے کہا۔ آپ کے پاس جب اتنی فرصت ہوگی مجھے بلا لیں، ابھی کچھ ضروری باتیں آپ کو بتانی ہیں، یہ سن لیں۔ سپہ سالار ابو عبیدہ ہی نہیں، تمام سالار جو وہاں موجود تھے حدید کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ حدید چھاپے اور شب خون مارنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس کام کے لیے دلیری اور جسمانی پھرتی کی ضرورت تو ہوتی ہی ہے، لیکن حاضر دماغی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سب خوبیاں حدید میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دشمن کے ٹھکانوں پر کسی نہ کسی طرح پہنچ کر وہاں سے جنگی نوعیت کی خبریں لے آنا حدید کا دوسرا کمال تھا۔ ان اوصاف کے بدولت حدید تمام سالاروں میں مقبول تھا۔ وہ قید ہونے والا مجاہد نہیں تھا، لیکن شب خون ایسی غیر معمولی دلیری سے مارتا تھا کہ دشمن کے پیٹ میں اتر جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک مہم میں وہ پکڑا گیا تھا۔ رومی افسروں نے جب اس کے ساتھ باتیں کی تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو بڑا قیمتی آدمی ہے۔ اسے ہرکل تک پہنچایا گیا اور ہرکل اسے رہا اپنے ساتھ لے گیا تھا کہ اسے کام کی باتیں معلوم کرے گا۔ ہرکل تو بڑا ہی ظالم قصائی تھا، لیکن حدید اور اس جیسے 3 اور مسلمان قیدیوں پر اس نے ذرا سا بھی تشدد نہ کیا۔ رکھا تو انہیں قید خانے میں ہی، لیکن مہمانوں کی طرح انہیں ہر طرح کی سہولت دی اور کھانا ویسا ہی دیا جاتا رہا جیسا مہمانوں کو دیا جاتا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ابو عبیدہ نے پوچھا، اور یہ تمہارے ساتھ کیوں آئی ہے؟ حدید نے تفصیلاً سنایا کہ ہرکل نے اسے کس طرح اپنے دربار میں بلایا، کیا پوچھا اور اس نے یعنی حدید نے کیا کہا تھا، اور پھر اس لڑکی نے اسے کس طرح رہا کروایا تھا۔ شارینہ کو بجا طور پر شک کی نگاہوں سے دیکھا گیا۔ وہ ایک تو شاہی خاندان کی لڑکی تھی اور دوسرے بہت ہی خوبصورت تھی، اور اس کا دوسرا حصہ یہ سامنے آیا کہ وہ بے حد دلیر اور عقل مند لڑکی تھی۔ غیر ممکن تھا کہ یہ تحریب کاری کے لیے آئی ہو۔ شارینہ نے اپنے انہی خیالات، جذبات اور احساسات کا اظہار کیا جو راستے میں حدید سے کر چکی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ شاہی خاندان کی لڑکی ہی نہیں، اسے ایک قافلے سے اغوا کیا گیا تھا۔ ٹھہرو ذرا، سپہ سالار ابو عبیدہ نے کہا، تم دونوں کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہرکل رہا میں ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی باتیں ایسے انہماک سے سن رہے تھے کہ انہوں نے پہلے توجہ ہی نہ دی کہ ہرکل رہا میں ہے۔ انہیں اچانک خیال آیا تو شارینہ کو ٹوک کر چپ کرا دیا اور ہرکل متعلق پوچھا۔ حدید نے انہیں واضح الفاظ میں بتایا کہ ہرکل وہی ہے۔ ابو عبیدہ اور دوسرے سالار بھی یہ سن کر حیران ہوئے کہ ہرکل کو انطاکیہ میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ دور رہا میں بیٹھا ہے۔ یہ سن کر سالاروں کو خوشی ہوئی کہ ہرکل انطاکیہ میں نہیں۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ ہرکل کو اپنی فوج کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت اس کی فوج کا بیشتر حصہ انطاکیہ میں جمع ہو گیا تھا۔ انطاکیہ ہی ایک مستحکم مقام تھا جہاں وہ مسلمانوں کا مقابلہ ایسے کارگر طریقے سے کر سکتا تھا کہ مسلمان انطاکیہ کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر ختم نہ ہوتے تو اتنے کمزور ضرور ہو جاتے کہ مایوس ہو کر پسپائی کا راستہ اختیار کرتے۔ پھر ہرکل ان کے تعاقب میں جا کر انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا۔ مورخوں اور جنگی مبصروں نے لکھا ہے
کہ ہرکل طاقتور بادشاہ اور بڑا ہی منجا ہوا اور بڑا ہی تجربہ کار جرنیل تھا۔ وہ جدھر کا رخ کر لیتا ادھر فتح اس کے قدم چومتی تھی اور وہ ہر لڑائی میں فتح کی ہی توقع رکھتا تھا، لیکن اہل اسلام نے اسے اتنی شکست دی کہ وہ ذہنی طور پر مایوس سا ہو گیا۔ انتہائی دشوار حالت میں مناسب اور موزوں فیصلہ کر لینا اس کا خصوصی کمال تھا، لیکن اب اسے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کرے، سوائے اس کے کہ وہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو رہا میں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابو عبیدہ، خالد بن ولید اور دوسرے سالاروں کے لیے یہ خبر حوصلہ افزا تھی کہ ہرکل انطاکیہ میں نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انطاکیہ میں جو جرنیل تھے وہ اوسط درجہ عسکری قابلیت کے مالک تھے۔ ابو عبیدہ اور خالد بن ولید بڑے ہی دور اندیش سالار تھے اور ان کی نگاہیں بہت دور تک اور بڑی گہرائی تک دیکھ سکتی تھی۔ ابو عبیدہ نے حدید سے پوچھا کہ ہرکل کی ذہنی اور جذباتی حالت کیسی ہے؟ یہ مجھ سے پوچھئے، شارینہ نے کہا۔ جس شخص نے اپنے ساتھ ایک شاہی نجومی اور ایک شاہی جوتشی رکھا ہوا ہے اور اپنے فیصلے ان کے ذائچوں کے مطابق کرتا ہے، اس کی ذہنی اور جذباتی حالت کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ شارینہ نے تفصیل سے سنایا کہ ہرکل نے کس طرح اپنے نجومی کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیا ہے، اور جوتشی نے اسے کھری کھری باتیں کہیں تو سب حیران رہ گئے کہ ہرکل نے اس کی جان نہ لی۔ پھر اس نے حدید کو بلا کر پوچھا کہ اسے اس کی خامیاں اور مسلمانوں کی خوبیاں بتائے۔ شارینہ نے یہ ساری باتیں سنا کر کہا، ذہنی لحاظ سے ہرکل کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں اور وہ شکست کو قبول کر چکا ہے اور اب بے بسی کی حالت میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ شاید وہ کسی معجزے کی توقع رکھتا ہے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ کے لیے ہرکل کی اس ذہنی حالت کی اطلاع بڑی قیمتی اور کارآمد تھی۔ حدید اور شارینہ کا اس وقت وہاں پہنچ جانا جب سپہ سالار انطاکیہ پر حملہ کرنے کا پلان بنا رہے تھے، بظاہر اتفاقیہ بات تھی، لیکن در حقیقت یہ اللہ کی مدد تھی کہ اس نے ان دونوں کو نہایت ہی موزوں وقت پر ابو عبیدہ کے پاس بھیج دیا تھا۔ ابو عبیدہ نے شارینہ کو یہ پتہ نہ چلنے دیا کہ انہیں اس پر کچھ شک ہے۔ اس کے ساتھ ابو عبیدہ بڑی شفقت سے پیش آئے اور اسے بتایا کہ سالاروں کی اور کچھ مجاہدین کی بیویاں اور بہنیں وغیرہ لشکر کے ساتھ ہیں، اسے ان عورتوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اسے یہ بھی بتایا کہ اس کی عزت کا اور ہر ضرورت کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ شارینہ کو مستورات کے خیموں میں بھیج دیا گیا اور حدید کو ابو عبیدہ نے اپنے ساتھ ہی رکھا۔ ان اطلاعات کے مطابق سپہ سالار ابو عبیدہ نے انطاکیہ پر حملے کے منصوبے پر نظر ثانی شروع کر دی۔ اس وقت وہ انطاکیہ کے قریب ہی کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ سپہ سالار نے سالاروں کو بتایا کہ کل صبح انطاکیہ کی طرف پیش قدمی ہوگی۔ شب و روز گزرتے چلے جا رہے تھے اور ہرکل کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے جن کا انتظار تھا کہ وہ آئیں گے ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ غصے سے باولا ہوا جا رہا تھا۔ 7-8 دن اور گزر گئے ہوں گے کہ اسے اطلاع دی گئی کہ انطاکیہ سے اس کا ایک جرنیل راستین آیا ہے۔ ہرکل اچھل کر اٹھا، یہ کہنے کے بجائے کہ اسے فوراً اندر بھیجو، وہ خود دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے سامنے اس کا ایک جرنیل جس کا نام راستین تھا کھڑا تھا، لیکن اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں۔ ہرکل کو دیکھ کر اس نے رومی انداز سے سلام کیا، لیکن بڑی مشکل سے اس نے اپنا بازو اوپر اٹھایا۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا، جیسے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ بچا ہو۔ کیا تم زخمی ہو راستین؟ ہرکل نے اس تک پہنچ کر دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے اور پوچھا۔ نہیں کیسر روم، راستین نے تھکی ماندی آواز میں جواب دیا۔ جسم پر کوئی زخم نہیں، دل بری طرح زخمی ہے۔ ہرکل نے دربان کو حکم دیا کہ راستین کو سہارا دے اور اندر لے جا کر بٹھا دے۔ وہاں محافظ دستے کے کچھ آدمی موجود تھے۔ سب دوڑے آئے اور راستین کو سہارا دینے لگے، لیکن اس نے ان کے ہاتھ جھٹک ڈالے اور ہرکل کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ وہ یوں چل رہا تھا جیسے اس کے ٹہنوں کے ساتھ وزن بندھا ہوا ہو۔ وہ سر جھکائے قدم گھسیٹتا کمرے میں گیا اور گرنے کے انداز سے بیٹھ گیا۔ ہرکل نے سب سے پہلے شراب پیش کی اور پھر دربان کو بلا کر کہا کہ کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ ہرکل اسے چپ چاپ دیکھ رہا تھا، جیسے اس سے کچھ پوچھنے سے ڈر رہا ہو۔ یہ تو اس نے محسوس کر لیا تھا کہ راستین کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ کیسر روم، راستین نے شراب کے چند گھونٹ پی کر کہا، انطاکیہ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ہرکل کا رد عمل یہ تھا کہ وہ منہ کھولے کچھ دیر راستین کے منہ کو دیکھتا رہا، بیشتر اس کے کہ آپ اس شکست کی ذمہ داری مجھ پر یا میرے ساتھی جرنیلوں پر عائد کریں، میری پوری بات سن لیں۔ راستین نے کہا، میں ان مسلمانوں کی بہادری کا قائل ہو گیا ہوں۔ ان کی تعداد ہماری نسبت بہت ہی تھوڑی تھی اور ہماری فوج اتنی زیادہ تھی کہ میں صحیح گنتی نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہر طرف سے ہماری فوج بھاگ بھاگ کر انطاکیہ آ رہی تھی۔ میں مان نہیں سکتا کہ مسلمانوں کو معلوم نہ تھا کہ انطاکیہ میں اتنی زیادہ فوج ہے، اور انطاکیہ کی دیوار دفاعی لحاظ سے اس قدر مضبوط ہے کہ اسے کوئی بیرونی حملہ آور سر نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو تمام اخوال و قوائف معلوم تھے، پھر بھی وہ حملے کے لیے آ رہے تھے۔ کیا تم لوگوں نے میرے حکم پر عمل نہیں کیا تھا؟
ہرکل نے گزیلی آواز میں کہا، میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ مسلمان انطاکیہ کی طرف پیش قدمی کریں تو انہیں انطاکیہ تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے اور فوج کو باہر نکال کر ان پر حملہ کر دیا جائے اور پھر پہاڑوں اور چٹانوں سے پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ ہاں قیصر روم، راستین نے کہا، ہم نے آپ کے حکم پر ہی عمل کیا تھا۔ جو ہی ہمیں اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر انطاکیہ کی طرف آ رہا ہے تو ہم نے فوراً اپنی فوج کو تیار کیا اور اسے باہر لے آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑوں کے درمیان ایک کشادہ میدان ہے۔ ہم نے اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کر کے اس میدان میں کھڑا کر دیا۔ انطاکیہ کی طرف جانے کے لیے اسی میدان سے گزر کر جاتے ہیں۔ اس کے ارد گرد اونچی نیچی پہاڑیاں ہیں۔ مسلمان جب ہمارے سامنے اس میدان میں آئے تو ہم بہت خوش ہوئے کہ ان کی تعداد اس سے بہت ہی تھوڑی تھی جو ہم سمجھ رہے تھے۔ میرے ساتھی جرنیلوں نے کہا کہ عربی مسلمان جاہل لوگ ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ انطاکیہ میں ہم نے کتنی فوج اکٹھی کر رکھی ہے۔ میں ذاتی طور پر انہیں جاہل نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ خوشی ہوئی کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ انہیں اسی میدان میں کچل دینا مشکل کام نہیں تھا۔ ہم نے یہ چال چلی کہ درمیان والے دو دستوں کو حملے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اپنے دونوں پہلوؤں کے دستوں کو پیغام بھیجا کہ وہ دائیں اور بائیں سے مسلمانوں کے پیچھے چلے جائیں اور انہیں گھیرے میں لے لیں۔ لیکن مسلمان ہمارے دستوں کا حملہ برداشت نہ کر سکے اور وہ لڑتے لڑتے پیچھے ہی پیچھے ہٹتے گئے۔ ہم نے ان پر دباؤ اور زیادہ کر دیا اور ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ پہاڑوں کے اندر چلے گئے اور ہمارے دستے ان کے سر پر سوار رہے۔ مسلمان دراصل بھاگنے کی کوشش میں تھے۔ جب ہمارے زیادہ سے زیادہ دستے پہاڑوں کے اندر چلے گئے تو ہم سمجھے کہ مسلمانوں نے ہمیں ایک جال میں پھانس لیا ہے جس سے ہم آسانی سے نکل نہیں سکیں گے۔ انہوں نے چال یہ چلی تھی کہ تھوڑی تھوڑی نفری کے 3-4 دستے ہمارے سامنے کیے اور پسپائی کا تاثر دیتے ہوئے وہ پیچھے ہٹے اور ہم نے زیادہ سے زیادہ فوج ان کے پیچھے پہاڑیوں میں بھیج دی اور نعرے لگوائے کہ ایک بھی مسلمان یہاں سے زندہ واپس نہ جائے۔ مسلمانوں نے پہاڑیوں کے ڈھلانوں پر اور گھنے درختوں پر تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے آدمی چڑھا رکھے تھے۔ ہمارے آگے پسپا ہونے والے دستے تو ادھر ادھر ہو گئے، لیکن ہم پر تیروں اور برچیوں کا جو مینہ برس پڑا اس نے ہماری فوج میں سے کسی خوش قسمت کو ہی باہر نکلنے دیا ہوگا۔ ہمارے کسی جرنیل نے گھبرا کر یہ احمقانہ کام کیا کہ باقی ماندہ فوج کو بھی مسلمانوں کے پیچھے پہاڑیوں کے اندر بھیج دیا۔ ہم بڑی مشکل سے ان پہاڑیوں میں سے نکلے۔ ہماری تنظیم اور ترتیب تباہ ہو چکی تھی اور سپاہی اپنے اپنے طور پر وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم یہ لڑائی ہار چکے تھے، لیکن ہم انطاکیہ ان مسلمانوں کو کسی قیمت پر نہیں دینا چاہتے تھے۔ ہم جتنے سپاہی اکٹھا کر سکے وہ کیے۔ تعداد تو بہت ہی تھوڑی رہ گئی تھی، جانی نقصان بے پناہ ہوا اور شدید زخمیوں کی تعداد اور بھی زیادہ تھی۔ بہرحال ہم جتنے صحیح اور سلامت سپاہی اکٹھا کر سکے انہیں لے کر انطاکیہ کی طرف چل پڑے۔ جب ہم قلعے کے دروازے پر پہنچے تمام دروازے اندر سے بند تھے۔ بہت شور شرابہ کیا کہ دروازے کھول دو، لیکن دیواروں کے اوپر سے ہم پر تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگی۔ تب پتہ چلا کہ مسلمان شہر میں داخل ہو چکے ہیں اور دروازے انہوں نے بند کیے ہیں۔